बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस एतराफ़ की जिसे हिंदुस्तान बार बार झुठला रहा था, लेकिन बिल आखिर वो एतराफ़ आ चुका है और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आ चुका है। जो इंडियन CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उसने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए ये मान लिया है कि हिंदुस्तान के तैयारे मार गिराए गए हैं। और ये जो तकरीबन मामला हुआ था 6-7 के हवाले से, 6-7 में जो स्किरमिश हुई थी उसके अंदर हिंदुस्तान के तैयारे मार गिराए गए हैं। ये सरकारी सतह के ऊपर, सरकारी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया है। और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा कि हमने तैयारे खोए हैं। भारत ने पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारे गिराए जाने को सरकारी सतह पर तस्लीम कर लिया है। इस पर यकीनन बात करेंगे, और भी दीगर मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर दफाई तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट, एक और शख्सियत जो कि चाइना के ऊपर, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के ऊपर अथॉरिटी मानी जाती हैं, हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर गुलैशा भट्टी साहिबा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। डॉक्टर साहिबा वंस अगेन आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अनिल चौहान ने बुनियादी तौर पे कहा क्या है ब्लूमबर्ग से बात करते हुए, दिखाइए जरा जी। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were down. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which is saying. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. मसूद खान साहब, आपको शामिल करूंगा। आखिरकार मान लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग इनका रिस्पांस था कि वो कहते हैं कि टेक्टिकल इसमें फेलियर से, अभी आप देखें उनको कहना स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बड़ा लॉस, अगर 6 जहाज़ गिरे हैं। और वो कहता है सवाल ये है कि जो हमने रेक्टिफाई करके दोबारा हवा में हमने कम बैक किया कि आप उसका पूछें, यानी वो मान गए कि गिराए गए। सो दैट इज अनफॉर्चुनेट। फिर देखें कि सुब्रमण्यम जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कंफर्म किया 5 जहाज़ गिरे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे पायलट और जो दूसरे हैं इंडियन एयरफोर्स है निकम्मी हैं। और सिमिलरली देखिए विद इन इंडिया के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी। अगर आपको इफ़ यू रिकॉल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उनके एयर चीफ वन ऑफ द एयर मार्शल्स बैठे हुए थे, तो ही सेड लॉसेस दे आर पार्ट ऑफ द वॉर। उन्होंने कहा होती रही हैं। सो दैट्स वाई दे से कि देयर इज ए पाज इन द वॉर। आपको डाउट तो नहीं रहा? अब डाउट नहीं रहा। अब वो कहते हैं ना कि पाज नहीं है, इट्स ऑल ओवर, तो लोग पूछेंगे आप बताएं कि क्या लॉसेस थे। अब आप देखें जहाज़ों की अलग बात है, वो जो LOC में इनके साथ हुआ है, जब उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, चेक बॉर्डर पोस्ट कम्प्लेक्स दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो 100 कैजुअल्टीज हैं वहाँ पे। तो वो भी सूरत हाल है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। आहिस्ता है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है, और जो इजेक्शन सीट्स वाले हैं वो भी कंफर्म कर चुके थे ये जहाज़ हैं। 3 राफेल तो कंफर्म है। फ्रांस भी कह चुका है। फ्रांस भी कह चुका। फ्रांस की टीम को एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब वो जाएंगे तो जब काउंटिंग होगी तो जहाज़ों का पता चल जाएगा। सो इंडिया अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गिर चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब, और मौजू है जनाब चाइना के हवाले से। चाइना और पाकिस्तान की सपोर्ट के हवाले से ये कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो हिमालय से बुलंद है, समंदरों से गहरी है और शहद से मीठी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है,
بلکہ یہ ٹائم نے ثابت کیا ہے کہ جب جب ضرورت پڑی ہے پاکستان کو چین کی اور چین کو پاکستان کی، تو دونوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی دوستی بے مثال دوستی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس حوالے سے کہ دنیا میں کوئی ایسے دو ممالک نہیں ہیں جن کی مماثلت چین اور پاکستان کے حوالے سے کی جا سکے یا بتایا جا سکے کہ یہ دونوں ملک بالکل ایسے ہیں جیسے چین اور پاکستان، کیونکہ دوستی اتنی اسٹریٹجک نوعیت کی، اتنی گہری ہے اور یہ اشروں پر محیط ہے. یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے گائے بگائے یہ جو معاملہ اٹھایا انٹرنیشنل سطح کے اوپر پہلگام کے بعد، تو سب سے زیادہ جو سپورٹ آئی وہ چین کی جانب سے آئی. اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ چین نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کی، پانی کے معاملے کے اوپر پاکستان کی حمایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ 21 مئی کی میرے پاس ایک سٹوری ہے، اس کے اندر بھی یہ کنفرم کیا گیا ہے جو چینی وزیر خارجہ ہیں وانگ یی، ان کی جانب سے، کہ جو پاکستان کی سوورینٹی ہے چین اس کا جو ہے وہ ہر طور پہ اس کے تحفظ کو یقینی بنائے گا. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے، یقیناً اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر باؤ ایک بڑی اہم شخص ہیں چین کی، انہوں نے انڈین میڈیا چینلز پر جا کر جس طرح سے انڈیا کی درگت بنائی اور پاکستان اور چین کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا کہا، پہلے آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں. China-Pakistani friendship and cooperation are established on solid rocks. It will never be shaken by any force in the world. So no country in the world should second guess China-Pakistani solidarity and friendship and brotherhood and sisterhood. And such brotherhood and sisterhood did not just start in May 2025. It started quite a few decades ago. The Pakistani side and the Chinese side jointly produced the military planes, and the Pakistani side has the full benefit of all the military advances that China has made over the decades. So don't pretend to be surprised if China and Pakistan closely cooperate in defending the legitimacy of Pakistan, in defending its sovereignty and territorial integrity. شارٹ آپ نے ملاحظہ کی ڈاکٹر حسان داؤد بٹ صاحب، فرمائیے گا کہ ہندوستان پاکستان اور چین کے تعاون سے اتنا کیوں ہڑبڑا گیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ چائنا اور پاکستان کی جو فرینڈشپ ہے، جو آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے، جس کو چائنیز میں پاتیے کہتے ہیں، اس کا جنریشن آفٹر جنریشن اس پہ ایفرٹ کی گئی ہے. فرام دی ڈے ون جب چائنا اور پاکستان نے جس طرح ریکگنائز کیا ہے چائنا کو، اور اس کے بعد سے یہ جو ہے، اور اب ریسنٹلی جو پچھلے 10 سالوں میں جس طرح سی پیک کے تھرو چائنا نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو اگر کسی کی وار پلانز یا ادروائز ڈپلومیٹک پلانز کی مینیفیسٹیشن اگر یہ ہو کہ چائنا اور پاکستان آپس میں دوری آ جائے گی، تو میرا خیال ہے وہ وار پلانز یا ادروائز ڈپلومیٹک پلانز ہی غلط ہیں. اور آئی تھنک دے شوڈ گو بیک ٹو ڈرائنگ بورڈز. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غلط جگہ تو نہیں انویسٹ کر رہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا نے یہ، اور نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، میم کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، اکیڈیمک لیڈرشپ، پیپل ٹو پیپل انٹریکشن، جو کہ بہت ہی اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہے. پاکستان میں اگر آپ اسٹریٹس میں چلے جائیں، اور ریسنٹ انسیڈنٹ کے بعد تو اور زیادہ اس کے اندر جذباتیت بھی آ گئی ہے، فرام این اکنامک پرسپیکٹیو ٹو این ایکچولی نیشنل آئیڈیالوجیکل اینڈ اے نیشنل تھیم، کہ جی کس طرح ہمیں چائنا نے سپورٹ کیا ڈیورنگ دیز فیو ڈیز. سو آئی تھنک کہ انڈیا کو اس لحاظ سے دوبارہ سوچنا چاہیے، کہیں اور ایفرٹ کریں، اپنے پائلٹوں کو جہاز اڑانا سکھائیں، تو شاید میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. چائنا اور پاکستان تو کٹھے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے جیسے انڈیا ایک اچانک سی حیرانی میں مبتلا ہو چکا ہے، اور وہ جو ریلیشن شپ کو دیکھ رہا ہے وہ صرف ایک کائنیٹک ویو پوائنٹ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایک ہسٹری ہے ریلیشن شپ کی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، سٹارٹنگ فرام 1948-49، اس کے بعد 1960s میں ہمارے تنازعات کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوتے ہیں، چاہے وہ زمین کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو. وہ دنیا میں شاید اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کہتے ہیں اوور نائٹ جو ہے وہ کئی ایکڑ اور کئی علاقہ جو ہے پاکستان کے حوالے، چین کو تحفتاً چین پاکستان کے حوالے کر دیتا ہے. تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں ہندوستان اس ساری سچویشن کو کیا ویل طور پہ ریڈ کر پایا ہے کہ اب چین ایک پراپرلی سٹیک ہولڈر ہے اس پورے خطے کا، چاہے جو کچھ بھی ہو؟ جب ہم 2013 کے اندر اپنے پلان سیٹ کر رہے تھے، فریکوینٹ ہمارا وزٹ ہوتا تھا چائنا میں، تو ہم نے اس وقت بھی پلاننگ کے اندر جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اپنے سینٹینیل گولز پہ رکھا تھا کہ جب 2049 میں اور 2047 میں پاکستان کے 100 سالوں
تو ہماری جو فرینڈشپ ہے وہ کیسے اکنامک پارٹنرشپ پہ بدل چکی ہوگی اور کیسے ہم آگے گروتھ کی طرف جائیں گے. سملرلی ہماری جو ملٹری کی آپس میں پارٹنرشپ ہے, چاہے وہ فریگیٹس ہوں, چاہے JF-17 یا مزید ایئر کرافٹس اور EW ایئر کرافٹس ہیں, یا سملرلی ملٹری کی آرمی کی ڈومین کے اندر آرمڈ کور ہو یا کوئی اور کور ہو. آئی ایم ناٹ اے ملٹری ایکسپرٹ بٹ نیچرلی یہ بات تو اب سب کو ہی پتہ ہے. سو اس لحاظ سے جو ہم نے جو اس کو یہ جو براڈ فریم ورک ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھن ہوا ہے, اور یہ اسٹرینتھن اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ ون ون ہو دونوں طرف, دونوں پارٹنرشپ جو ہے اس کے اندر ٹرسٹ ہو. جب آپ کی پارٹنرشپ کے اندر کسی ریلیشن شپ, چاہے وہ اکنامک ہو, ملٹری ہو, ڈپلومیٹک ہو, اس کے اندر ٹرسٹ ہو تو پھر یہ آگے بہتری ہی کی طرف جاتی ہے. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا جس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہے وہ اس میں ٹرسٹ کریٹ نہیں کر سکا, چاہے اس کی نیبرنگ کنٹریز ہوں, چاہے سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, مطلب ہر جگہ اس کو پرابلم ہے. اور پاکستان چائنا کی ریلیشن شپ کے ساتھ اس کو پرابلم ہے, دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں. حالانکہ ہماری لیڈرشپ ہر سفیر میں, ہر فورم میں یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اکنامک گروتھ کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ہماری چیلنجز جو ہیں اکنامک ہیں اور ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. سملرلی انڈیا یہ سمجھتا رہا کہ شاید داسو میں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے یا کرا دیا جائے, یا بلوچستان میں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے چائنا پاکستان ریلیشن شپ خراب ہو جائیں, گوادر کی ڈیولپمنٹ رک جائے گی. کہیں بھی صحیح نہیں ہوا ان کا پلان, اور ہمارے لیے یہ اچھا ہوا کہ ہم اسٹیڈ فاسٹ رہے in our commitment towards not just CPEC but overall relationship with China. اور مجھے سمجھتا ہوں کہ آگے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور مزید اسٹرینتھننگ ہوگی, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نئے ایریاز آئیں گے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو. اور آپ نے پچھلے جو سیگمنٹ میں ڈسکشن کی تھی کہ ایئر کرافٹ اور وہ کلیم کریں, جس قسم کی ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ہے اور جس طرح کی امیجری تھرو سیٹلائٹ ہے, یہ انہوں نے بہتر کیا کہ مان لیا, ورنہ پھر ہم کچھ پروف دیتے تو بعد میں امبیرسمنٹ ہوتی. شاید ان کو پتا تھا کہ یہ بتانے والے ہیں, اس لیے پہلے خود ہی بتا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو چائنیز فرم سٹانس رہا ہے, پاکستانی موقف کی تائید, انٹرنیشنل جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر ان کی تائید, اور جو جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جیو پولیٹکس کے اندر چائنا کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے, ریجنل اس ساری صورتحال میں بڑھتی جا رہی ہے, تو کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے چائنیز رول کتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے؟ آپ نے جب جیو پالیٹکس کی بات کی تو اس میں اگر ہم ریجنل پرسپیکٹیو کو ریئلسٹ پرسپیکٹیو کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ریئلزم اٹس آلویز اباؤٹ کنورجنس آف انٹرسٹ, کہ آپ کا دو اسٹیٹس جو ہیں ان کا آپس میں کتنا انٹرسٹ کنورج کرتا ہے. تو اگر ہم پاکستان اور چائنا کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے فورمز کے اوپر ان کا ایک سٹانس ہے. فار ایگزامپل اگر یہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو دونوں کو سیم پرابلم ہے. فار ایگزامپل انڈیا کی نان کائنیٹک انٹرفیئرنس گوادر میں, KP میں پراکسیز کے ذریعے, تو ان کا سیم سٹانس ہے. تو اور اسی طرح کشمیر کے ایشو کے اوپر دونوں کا سیم سٹانس ہے, بیکاز انٹرسٹ سیم ہے. جتنی آسانی کے ساتھ, جتنا پیسفل ایمیکیبل طریقے سے پاکستان اور چائنا کا بارڈر ایشو سالو ہوا تھا اوور نائٹ, اتنا ہی ڈیفیکلٹ چائنا اور انڈیا کا رہا. آپ نے دیکھا کہ کتنا, اور ابھی تک غالباً شمشال کا علاقہ تھا, اور جو پرائم منسٹر تھے اس کو چوئن لائے تھے ڈاکٹر صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور انہوں نے کہا کہ جی جب پاکستان نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ لیں, یہ علاقہ آپ کا ہوا. تو وہ بہت فرینڈلی تھا بیکاز انٹرسٹ سیم ہے, اور دونوں طرف سنسیریٹی بھی اسی طرح سے زیادہ ہے. اور یہ پھر بہت سارے فورمز پہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنل ارینا کے اندر اسی طرح سے فرینڈشپ اور الائنسز سسٹم چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جیسے ہی یہ ہمارا اسٹینڈ آف ختم ہوا وار کے اس کرائسس سے ہم باہر آئے 4 days کے بعد, تو جو پہلا وزٹ ہمارے فارن منسٹر کا تھا دیٹ واز ٹو چائنا, اور لکیلی وہاں پہ ان کی میٹنگ ہو گئی افغانی آفیشلز کے ساتھ بھی. اور وہاں سے ہم نے یہ بات خود فیل کرنا شروع کی کہ کس طرح سے اب چائنا ہمیں ہیلپ کرے گا. نہ صرف یہ کہ ہمارے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر ہمارا رول اسٹرانگ رہے, بلکہ ویسٹرن فرنٹ پہ بھی جو ہم ایک مسلسل نان کائنیٹک وارفیئر کا, اور جس میں انڈین انوالومنٹ بھی ہے. ریسنٹلی ابھی ایک اویناش پلیوال پروفیسر ہیں ان یونیورسٹی آف لنڈن, ہی از این انڈین اوریجن, اینڈ انہوں نے بک لکھی ہے اینمی آف مائی اینمی, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ کس طرح سے انڈیا افغانستان میں بہت عرصہ نان کائنیٹک انٹرفیئرنس پاکستان میں کرتا رہا ہے اور سپورٹ کرتا رہا ہے بہت سی انسرجنٹ کمپنیز کو. 12 سے 16 جو کانسولیٹس ہیں وہ اسی بات کی اسی بات ہے. تو اب چائنا ہمیں اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. ریزن بینگ کہ دیکھیں ابھی سر بھی بات کرتے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی, لیکن یو کی ناٹ اچیو اے اسٹرانگ اکانومی اف دیر از ناٹ پیس. سو پیس اور اکانومی سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے. جب ہم کہتے ہیں پاکستان میں جیو اکانومی کی بات کریں گے تو جیو
स्ट्रेटजी के बगैर तो वो चलेगी नहीं ना. हमारा जो मैप पे जो हमारा नक्शा है ना, वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी है, बिकॉज हम एक बहुत ओपन फोरम प्रोवाइड करते हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया को. मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हवाले से जो मेरा बुनियादी सवाल था, उसको आप किस तरह से देखती हैं कि अब चाइना का जो किरदार है, जिस तरह से वो इलाके में बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है, खित्ते में बढ़ रहा है, किस हद तक मदद मिल सकती है चाइना के इस किरदार से? बहुत ज़्यादा इसमें हमें सपोर्ट मिल सकती है. उसकी वजह है कि चाइना जो है ना, उसका कश्मीर में वही स्टांस है जो पाकिस्तान का हमेशा था, जिसमें वो ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. चाइना इस बात को भी एम्फोसिस करता है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनके हक़ खुद इरादियत जो है उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए. उनकी बेसिस के ऊपर वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास की है स्पेसिफिकली ऑन प्लेबिसाइट, वो मेक श्योर करनी चाहिए. और इसमें इंडिया का जो स्टांस है ऑब्वियसली वो वीक होता है. फिर इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट जो इंडिया फेस कर रहा है, और अभी जब भी हम आप वीडियो भी जिस पे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो जिस तरह से उन्होंने एडमिट किया इंडियन ऑफिशियल्स ने, तो ये इसलिए भी किया है बिकॉज अभी आप देखें सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं. सबसे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से रडार टेक्नोलॉजी और जिस तरह से विजुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने दिखाया कि कहाँ कहाँ पे हिट किया गया था इनको, वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक था. सेकेंडली पे BBC ने प्रॉपर वो वीडियोज़ दिखाई जहाँ पे इसके ये डेब्रिस गिरे हुए थे इन जहाज़ों के इंडियन टेरिटरी के अंदर. तीसरी बात ये हुई कि इजराइल, यहाँ दो बातें होगी. थर्ड ये हो गया कि फ्रांस ने खुद भी ऑफिशियल्स ने इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि हमने जहाँ पे आपको सेल आउट किए हैं जो हमारे जहाज़ हैं, उन पे हमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे कितने गिरे. तो अब ये इन्होंने इसलिए एडमिट किया बिकॉज इंटरनेशनली जब ये बातें हर जगह से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती तो उस ह्यूमिलेशन से बचने के लिए नाउ ग्रेजुअली दे आर एडमिटिंग इट. ठीक हो गया, ठीक है. बड़े साहब, ये सवाल मैं आपसे करूँगा, जो वांग जी की स्टेटमेंट है 21 मई की, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, और इसको इंडिया ने बहुत उठाया है, उनके प्रवीण सवानी ने बहुत उठाया है कि ये इस स्टेटमेंट के अंदर ही सब कुछ है. जी हाँ, देखें, प्रवीण सानी जो है 2019 से ये बातें कर रहा है कि ये सिचुएशन जिस तरह खित्ते में डेवलप हुई है, अब पाकिस्तान अकेला नहीं, चाइना भी इक्वली साथ है. और फिर देखें इस दफ़ा जिस तरह विक्टर की हम बात कर रहे थे कि उनकी जो, देखें, ही इज़ द स्पोक्स पर्सन फॉर द चाइना, क्लोज टू प्रेसिडेंट शी, और बीजिंग का जो थिंक टैंक के हिज वाइस हेड है. तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का जो कि वी विल डिफेंस सवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, कहते हैं सेकंड गेस नहीं होना चाहिए. एट द सेम टाइम उन्होंने जो वाटर वाला इशू उस पर भी एक मैसेज दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ये अपर रिपेरियन वाला मसला है वो तो मिडिल है. उन्होंने कहा फिर वो ये भी हो सकता है. देन दे सेड कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द हाइड्रोलॉजिकल डेवलपमेंट या जो स्टेबिलिटी है इन साउथ एशिया, उसको भी देख रहे हैं. फिर वाटर पॉलिटिक्स भी हम देख रहे हैं. सो एनी, उन्होंने कहा कि प्रोवोकेशन होती है तो इसमें चाइनीज़ की इंटरफेरेंस हो सकती है. सो चाइनीज़, मैं तो ये कहता हूँ आवर फ्यूचर इज़ टाइट विद चाइना, कि जिस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये जिस तरीके से दफ़ा स्टैंड लिया उन्होंने पाकिस्तान के लिए. और जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से चाइना ने 63 में जो हमारा बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, इट वाज 700 स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया. अब्दुल सत्तार उस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने किताब लिखी तो उसमें मेंशन किया आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट दे रियलाइज कि ये एरिया उनके पास जा चुका है, शमशाल का. दे रिक्वेस्टेड कि ये एरिया, तो दे एग्रीड और एरिया वापस कर दिया. अनप्रेसिडेंटेड इसकी मिसाल नहीं मिलती. और प्राइम मिनिस्टर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड सेड कि वी डिड नॉट गिव ए सिंगल इंच ऑफ एरिया अपने एरिया में जो इंडिया क्लेम करता है. तो इस तरीके से चाइनीज़ के साथ हमारा एक ट्रस्ट है और हम समझते हैं कि हर मुश्किल थिक एंड थिन में जब हम कहते हैं ना चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम अप्रिशिएट करते हैं. और यकीनन पाकिस्तान, और यही एक थ्रेट इंडिया के लिए बहुत सीरियस है. और देखें कि जब वो अभी एक और कहानी स्टार्ट हुई है कि सियाचिन की बात आजकल कर रहे हैं कि वहाँ से डबल इन्वेलपमेंट हो सकती है और सियाचिन हाथ से निकल सकता है. सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है. इंडिया, जिस तरह इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप की डिफरेंट थिंकिंग है एज़ कम्पेयर टू संघ के जो लीडर्स हैं, ये गैंग ऑफ फोर, उनकी डिफरेंट थिंकिंग है. सो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने रियलाइज़ किया है कि पंगा लेना बहुत, वो मान भी रहे हैं, इसीलिए सीरियस हो सकता. ठीक हो गया. डॉक्टर साहब, अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो चीन जो अपनी टेक्नोलॉजी जो PF ने इस्तेमाल की है उसकी बरतरी पर कितना मुतमईन नज़र आता है कि जो PF ने शो किया अपनी कैपेबिलिटी. देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फॉर दैट मैटर, आई थिंक, और ये बात हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन दी ट्राई सर्विस ब्रीफिंग में, उन्होंने भी हाईलाइट की और इसकी मैनिफेस्टेशन हम कई बार कर चुके हैं
कि इट इज़ नॉट जस्ट द इक्विपमेंट, इट इज़ द पर्सनल बिहाइंड द गन जिस तरह कहते हैं, और या कॉम्बिनेशन कितना लीथल बन गया था। और इस लिहाज से चूँकि मैं जब चाइना में था तब भी हम देखते थे ये, क्योंकि प्रोसेस उस वक्त था ना सिर्फ JF-17 बल्कि फ्रिगेट्स का भी, और जिस तरह की ट्रेनिंग दोनों, जिसका मैंने पहले भी बात की, आई थिंक इट इज़ अबाउट ट्रस्ट अगेन, एंड वाई आई एम सेइंग दिस कि आप इक्विपमेंट तो अपने बहुत सारे ममालिक को सेल करते हैं, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ करते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वो बड़ा क्लियरली इस चीज़ की इंडिकेट करता है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं, चाहे वो JF-17 हो या J-10 हो या आने वाले फ्यूचर हैं। और ये जो ट्रेनिंग हम साथ करते हैं, इवन टेररिज्म के डोमेन में, आपको पता है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी है इसी अंदर, जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली बात करते हैं। नेचुरली अब हम सैटेलाइट और अपर स्पेस के डोमेन के अंदर उनके साथ कंटिन्यूसली इंगेज कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना ये आपस में अपने गोल सेट करते हैं जब भी हमने कोई भी, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, मैंने CPEC का आपको एग्जांपल दिया, मिलिट्री के हर मिलिट्री और उसकी इंगेजमेंट अपने मिशन डिलीवरेबल सेट करती है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है, और हमें इस चीज़ को तो रियलाइजेशन बहुत पहले हो गई थी, इंडिया को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक कैलकुलस है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये नेचुरली इंडिया भी इसका बेनिफिशियरी है, इंडिया भी इसका बेनिफिशियरी है, उसकी इकोनॉमी भी। लेकिन इस पूरे एशिया के अंदर जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो चाइना है, बिकॉज ना सिर्फ चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन उसकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो EVs हो, BYD का एग्जांपल है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वो इंडिया से बहुत आगे है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया, और अगर कोई भी चाहे वो IR का पंडित हो या इकोनॉमिक कमेंटेटर हो, अगर वो इंडिया और चाइना को आपस में कंपेयर करता है तो मेरा ख्याल है उनको दोबारा पढ़ना चाहिए, या एटलीस्ट चाइना का विजिट। मैं ये नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे जो कमेंटेटर्स होते हैं, वेस्टर्न स्पेशली, उन्होंने ना कभी चाइना का विजिट किया होता है, वो 75 के चाइना के अंदर बैठे होते हैं। चाइना अब बहुत आगे बढ़ गया है, चाइना पीछे देखने वाला नहीं है, चाइना नॉन कॉन्फ्रंटेशियस अप्रोच की तरफ लेके जा रहा है, अपने नेबर्स के साथ काम कर रहा है, चाहे वो आसियान के हों, चाहे वो साउथ एशिया के हों। आपने बड़ी तफसील के साथ इसको बयान किया है किरण। बात हम सफारतकारी के हवाले से कर रहे हैं, तो जनाब सफारतकारी का जहाँ तक मामला है तो पाकिस्तान ने पहलगाम के मामले से ही अपनी सफारतकारी का महाज जो संभाला, वो उस पर पाकिस्तान को बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई एक स्टेटमेंट भी, मां सिवाय एक उस मुल्क के जिसको सारे डिसऑन कर रहे हैं, इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई एक स्टेटमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुल्क नहीं। इवन भूटान जिसको ये अपने सैटेलाइट स्टेट डिक्लेयर कर चुका है, ये कहता है, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि इस वक्त मामला यह है कि जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मिलिट्री हो या जो सियासी हो, वो आगे बढ़कर सिफारतकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के फ़ौरन बाद ही जो हमारे पड़ोसी और हमसाया ममालिक और दोस्त ममालिक और बिरादर ममालिक हैं, उनका विज़िट किया और वहाँ पर जाकर न सिर्फ शुक्रिया अदा किया, बल्कि जो पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद है उन तमाम ममालिक से इस हवाले से हासिल की है। जबकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उसी सेम टाइम के अंदर गली कूचों मोहल्लों के अंदर छोटी छोटी जलसियाँ करते हुए बॉलीवुड के डायलॉग, गब्बर सिंह की मूवी के डायलॉग जो है वो दोहराता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ईरान का विज़िट किया तो ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या बात की, आपसे शेयर करते हैं। We want peace and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem according to the resolutions passed by Security Council and United Nations, even by Indian Lok Sabha back in 1954 when Anjani, Prime Minister Nehru, committed plebiscite in Jammu and Kashmir. वज़ीर आज़म ने तुर्की में जब विज़िट किया तो रेसिप्रोकेट किया है
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے، اور انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ سے موقف رہا ہے ترکی کا، انہوں نے سپورٹ کیا. وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کہا، آپ سے شیئر کرتے ہیں. I express my sincerest gratitude to my dear brother President Erdogan for Turkey's unwavering support on the Kashmir issue and reiterated our support to the people of Turkish Republic of Northern Cyprus. I expressed my sincerest gratitude to my dear brother President Erdogan for Turkey's unwavering support on the Kashmir issue and reiterated our support to the people of Turkish Republic of Northern Cyprus. وزیر اعظم نے آذربائیجان کا جب دورہ کیا تو وہاں پہ بھی کشمیر کے اس مسئلے کے حوالے سے بات کی اور کھل کر بات کی. وزیر اعظم نے کیا کہا، آپ سے شیئر کرتے ہیں. I would also like to thank both my very dear brothers for supporting the just cause of Jammu and Kashmir, where the valley of that beautiful mountainous area, Kashmir, is red with the blood of Kashmiri freedom fighters. Going back over decades, they have struggled, they have fought against tyranny, against brutality, and yet they are as firm as ever. They have not given it up, and they shall never give it up till they get their basic right of freedom enshrined under the Articles of United Nations and enshrined in the clauses of Security Council. Pakistan has stood by the cause of Kashmiris in an unwavering manner. So has Turkey and so has Azerbaijan. Inshallah, a day will dawn, one day soon, when the people of Kashmir will have their right of freedom and get out of the clutches of slavery. یہ تھی پاکستان کی سفارتکاری جس میں کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے. اب بھارت کا یہ حال کیوں ہوا ہے کہ آج کوئی ملک بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ ہو، جہاں کہیں بھی آپ بات کر لیں. ذرا آپ کو ان کا ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں، وہ تکبر، وہ غرور دکھاتے ہیں جو لیزر مین ان کا جے شنکر وہ مختلف اوقات کے اوپر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. دکھائیں جی ذرا. Look for partners. We don't look for preachers. You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. جی ڈاکٹر احسان صاحب، میں آپ کو شامل کروں گا، آپ کیونکہ سفارتکار بھی رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج انڈیا کا حال ہوا ہے، ڈپلومیٹک آئسولیشن کا انڈیا مکمل طور پہ شکار ہو چکا ہے، کیا اس کے پیچھے ان کا غرور، تکبر اور یہ جو معاملہ ہے جو ہم ڈاکٹر جے شنکر کا دکھا رہے تھے؟ دیکھیں، ڈپلومیسی ہے ہی فلیکسیبلٹی کا نام. آپ منور کرتے ہیں، نیویگیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن سچویشن. ایروگنس جو ہے وہ کبھی بھی ڈپلومیسی میں کام نہیں کرتی، اور جن ملکوں نے ایروگنس شو کیا ہے، تکبر شو کیا ہے، وہ ہسٹری کے اندر ختم ہو گئے. انڈیا جو ہے اس کی ڈپلومیسی کی ڈیمانسٹریشن آپ نے دیکھ لی ہے. کسی بھی ملک نے ایکسیپٹ فار اسرائیل پرہیپس، اور میں نے بھی ویسے ان کی ریٹن سٹیٹمنٹ اسرائیل کی نہیں دیکھی، ہم نے وہ شاید ڈرون وغیرہ کی مینیفیسٹیشن دیکھی ہے، لیکن اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک نے انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا جو بھی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی. پاکستان آن دا کانٹرری اس میں بالکل ون ون رہا ہے. جتنے اس کے دوست ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا دوستوں کا نمبر، ساتھیوں کا نمبر، پارٹنرز کا نمبر بڑھ رہا ہے. چاہے ابھی آپ نے ریسنٹلی کلپس بھی دکھائے، ٹرکی کا وزٹ ہو، آذربائیجان کا وزٹ ہو، چائنا کی فرینڈشپ ہو، تاجکستان ہو. اور اگر آپ کسی بھی مسلم کنٹری کے کولیگ سے ملیں، دوست سے ملیں، آپ کو وہ پریز کرتے نظر آئیں کہ ایک اگریسر کو آپ نے کیسے اس کی اپنی اوقات دکھائی ہے، اس کو بتایا ہے کہ ایگریشن سے کام نہیں ہوگا، بزنس کرنا ہے، ٹریڈ کرنا ہے تو آ جاؤ. ٹرانس افغان ٹرین بھی بن رہی ہے، سینرجی آ رہی ہے، ریجنل انٹیگریشن آ رہی ہے.
اس میں اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ, اگر نہیں بیٹھنا اور اگریشن کرنی ہے تو پھر آپ اپنی منہ کی کھائیں گے. جی برگیڈیئر صاحب, اگر ہم آتے ہیں پاکستان کی قیادت کے حالیہ دوروں کے حوالے سے, ان کی اہمیت کیا ہے اور کس قدر جو کشمیر کا معاملہ ایک مرتبہ پھر وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے ان دوروں, وہاں پہ جو بات چیت ہوئی اس حوالے سے, اور پھر اس سے پہلے جو کانفلکٹ ہوا؟ اچھا, ایک تو میرا خیال میں جو بنیادی مقصد تھا ٹو ایکنالش جو ان کی سپورٹ تھرو آؤٹ اس مارکہ حق میں رہی ہے, وہ ایکنالش کرنا تھا. اور جس طرح, اور پھر دیکھیں اور تھرو آؤٹ ترکی کا بڑا سپورٹ پاکستان کی رہی جب جموں اینڈ کشمیر کی بات ہے. اور انٹرنیشنل فورم پہ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے پریزیڈنٹ اردوان کشمیر کی بات کرتے رہے ہیں, سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں, تو انڈیا کو اس وقت بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اور پھر دیکھیں ترکی کے ساتھ ڈپلومیسی کے علاوہ ہمارے ڈیفنس پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں اور بہت سارے چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر ہم جس طرح پرائم منسٹر نے ابھی یہاں پہ بات کی کہ نادرن سائپرس پہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسی طرح آذربائیجان کا نگورنو قراباغ پہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ دو وہ ممالک ہیں بسائڈ چائنا. اور پھر ایران بھی ہے, ایران کی ڈپلومیسی انہوں نے کوشش کی تھی کہ میڈیٹ کرنے کی, ان کے فارن منسٹر آئے تھے. تو وہ ایک میسیج ہم نے دنیا کو بھی دیا, باقیوں کو بھی دیا, جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم ان کو ایکنالج کر رہے ہیں. اور یہ وہ کنٹریز ہے جو ہمیں ہر مشکل وقت میں بسائڈ چائنا ہمیں مدد کرتے رہے ہیں. سو ایک میسیجنگ بھی تھی اور ایکنالج کرنا تھا ان کی کنٹریبیوشن مشکل وقت میں جب پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان آج تک کوئی اپنے لیے سپورٹ دنیا سے ایکسٹینڈ کیوں نہیں کروا سکا؟ اس کا ایک چھوٹا سا آنسر ہے, وہ ہے اسٹریٹجک سٹبرنس. وہ سٹبرنس اتنی زیادہ ہے اسٹریٹجیکلی, جس میں اس ایروگنس اور سٹبرنس کے اندر ان کو یہ بھول ہی گیا ہے کہ ڈپلومیٹک جو ارینا کے اندر آپ نے کوآپریشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارا جو 4 days کا اسپیسیفکلی جو اسٹینڈ آف تھا, اس کو ہم ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کے سینس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے جو اسٹارٹ سے ایک اپنا نیریٹو بنایا تھا, وہ نیریٹو یہ تھا کہ ریسٹرینٹ اینڈ دین انٹرنیشنلی یونیلیٹرل انویسٹیگیشن ٹو دا میٹر. یہ وہ چیز تھی جو انٹرنیشنلی بہت اکنالج کی گئی. آن دا ادر ہینڈ اب جب انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اسٹبرنس شو کی, اور جس طرح سے ان کا میڈیا اور ان کے آفیشیل جس طرح سے دے وار مانگرنگ کر رہے تھے وہ, تو انٹرنیشنلی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. پھر آپ جب تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو پاکستان کا اس کے بعد بھی اب دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک کائنیٹک وارفیئر میں جتنی ہیومیلیشن انڈیا نے فیس کی ہے وہ دوبارہ ہی یہ کریں, وہ یہ نہیں کریں گے. ابھی وہ نان کائنیٹک وارفیئر کی طرف جائیں گے, اور وہ ہوگا کس طرح سے آپ 5th جنریشن وارفیئر میں پاکستان کو اور زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا بلوچستان جس طرح سے ان کی انٹرونشن رہی ہے ان چیزوں میں, ہڈن ہینڈس, بیکاز وہاں پہ آپ کے پاس انڈیا کے پاس یہ لاجک آ جاتی ہے بھئی ہم انوالو نہیں ہیں, اور امبیرسمنٹ بھی کم ہوتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا نے جو ٹرانسلیشن ٹیررزم انہوں نے کی اور باقی معاملات کیے, اس کے بعد یہ دنیا ریئلائز کر چکی ہے بالکل کر چکی ہے, ان کی بات پہ آپ اعتبار نہیں کیا جا کرنا. اور ابھی بھی یہ اسی ٹریک پہ ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بارہا مسٹر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے میڈیشن کرائی ہے, لیکن 7 وفود جو انہوں نے بھیجے ہیں اس ساری کانفلکٹ کے بعد, 7 وفود نے کیا حاصل کر لیا؟ ابھی وہ اسی کی طرف میں آ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ 7 وفود کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ششی تھرور ہے, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, ابھی وہ نیو یارک میں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی تو امریکہ کی تو اس میں کوئی رول نہیں ہے. حالانکہ ان کو پھر 8 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ چکے ہیں, اور ابھی جبکہ مودی نے ڈینائی نہیں کیا اس کو. جی. تو یہ سٹبرنس ہے نا, آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ششی تھرور کی جو لینگویج تھی کولمبینز کے ساتھ, اور کولمبیا میں بیٹھ کر, کیا یہ ڈپلومیٹک لینگویج نہیں, ریجڈنس ہے, سٹبرنس ہے, اور یہاں سے یہ اور لوزنگ اینڈ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا اب اس آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے دیکھیں گریٹیٹیوڈ ہے نا, ہم ٹرکی کیوں گئے, ہم ایران کیوں گئے, بیکاز ایک تو گریٹیٹیوڈ تھا کہ ہم نے اس کو آبویسلی ان کو ایک ڈپلومیسی کا یہ رول ہے. دوسرا, جس طریقے سے یہ آپ ٹرکیہ اسپیسیفکلی ان کی آفیشیلس کی, ان کی کمپنیز کو انڈیا میں بین کر رہے ہیں, ان کو ریووٹ کر رہے ہیں ان کے سارے ڈاکیومنٹس, تو وہ بھی ایک طرح کی سٹبرنس میں آتا ہے. اور پاکستان ایک انٹرنیشنلی وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہم اس قسم کے ریجڈنس کو کبھی بھی فیور میں نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ اوپن ہے فار انٹرنیشنل. کشمیر کا مسئلہ تو انٹرنیشنلائز ہو گیا, اس میں کوئی دوسرا شک. بلیسنگ ان ڈسگائز میں یہ بھی چیز آگئی کہ انٹرنیشنلی پرائم منسٹر جہاں کہیں جاتے ہیں کشمیر وہ بات کرتے ہیں, یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے. دیکھیں مودی نے نا فرام دا ڈے 1 جب سے اس نے یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا کشمیر کا, تب سے انہوں نے نا نارملائزیشن کا ایک فیک سا ایٹماسفیئر کریٹ کر لیا تھا کشمیر کے لیے. وہاں پہ ٹورزم بھی آ رہا ہے, وہاں پہ ہم اتنے بلینز آف ڈالر کی ٹریڈ لا رہے ہیں, لیکن اس انسیڈنس کی وجہ سے ایک تو یہ بھی ہو گیا کہ وہ نارملائزیشن واز آل فالس. چیزیں ابھی بھی خراب ہیں, کشمیری ابھی بھی اپنا اسٹیٹس چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا UN ریزولوشن, اور اس کو اب انٹرنیشنلی میڈیا کی ساری اٹینشن وہاں چلی گئی. چلیں ایک کشمیری اینالسٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا, عبدالحمید لون نے ہمیں جوائن, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالحمید لون, یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر جہاں کہیں جا رہے ہیں
پاکستان کی قیادت جہاں کہیں جا رہی ہے وہ کشمیر کا ذکر کر رہی ہے. کتنا سائف ریلیف ہے کشمیریوں کے لیے کہ یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل ایرینا میں آ چکا ہے, انٹرنیشنل فور فرنٹ پہ آ چکا ہے؟ پاکستان نے ہمیشہ سے کشمیر کے حوالے سے بڑی تگدو کی ہے, اس کو ہر فورم پہ اجاگر کیا ہے, اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں قابل تحسین ہیں. وہی جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد جہاں مودی کا کشمیر پہ ایک فیک نیریٹو تھا اور وہ کشمیر کے اندر جس طرح سے بھی ظلم ستم ڈال رہا تھا, یک طرفہ طور پہ دنیا کو غلط تصویر پیش کر رہا تھا. اگرچہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کو جو یو این کا جو اس کے جوریڈکشن میں یہ آتا ہے, تو وہی ہندوستان نے ہمیشہ ان وعدوں کی بھی خلافی کی اور کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ استحصال کیا. تاہم فالس فلیگ آپریشن کے بعد یکسر تک جو ہے نا کشمیر کی تصویر جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی. تو وہیں پاکستان نے بھی اب جہاں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پولیٹیکلی بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, یہ خوش آئند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو گونج ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا کہ اس پہ میں ثالثی کروں, یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان مزید اس کو یو این کے اندر بھی ہائی لائٹ کرے گا, ہاؤس آف کامنز کے اندر بھی, یا دنیا کے اندر یورپی یونین کے اندر بھی, جہاں بھی ہمیں موقع ملے. تو یہ کشمیر کے لیے باعث اطمینان ہے اور کشمیری قوم سمجھتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی ہمارا پشتیبان بھی رہا ہے. ساتھ رہی گا. میں یہاں پہ جو ہندوستان کی فیلئر ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, جہاں کی اور فرنٹس انفارمیشن ہو یا کائنیٹک ہو, اس فیلئر کو وہاں کی جو حزب اختلاف ہے وہ کتنا سنگین طور پہ نشانہ بنا رہی ہے, ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی, چنتت کر دینے والی بات, رشیا نے پاکستان کی ایک پرانی سٹیل مل جو بند ہو چکی تھی اس کے ساتھ کولیبریشن کی. $2.6 بلین اس میں پاکستان کو ملے گا. یہ رشیا جو ہمارا پرانا ساتھی, پرمپراگت متر, وہ اب پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. ابھی مودی جی کی سرکار جب سے بنی ہے تب سے MI-35 رشیا نے پاکستان کو دیے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ روس اور پاکستان, رشیا اور پاکستان اتنے قریب آ جائیں گے, لیکن آپ کے سامنے ہے. کویت, گلف, ایران, سب کے سمجھوتے پاکستان سے آپریشن سندور کے بعد ہو رہے ہیں. کویت نے ویزا کی ریسٹرکشن ہٹا دی ہے. ہو کیا رہا ہے یہ ودیش نیتی میں؟ اور ودیش نیتی پہ سوال اٹھاؤ صاحب راشٹر ورودھی ہو, سرکشا نیتی پر سوال اٹھاؤ راشٹر ورودھی ہو. یہ کب تک آپ راشٹر ورودھی کہہ کر سوالوں سے بچیں گے؟ اور پورے دیش میں گھوم رہے ہیں کپڑے بدل بدل کے, آپریشن سندور, آپریشن. ارے آپ یہ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیے نا کہ کہاں لے آئے آپ بھارت کو. امریکہ دھمکا رہا ہے, کہہ رہا ہے ہم نے ویاپار روکنے کی دھمکی دی اس لیے آپریشن سندور رکا. آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ایک جواب دینے کی. اور کولمبیا جیسا دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا, بھوٹان, نیپال, شری لنکا, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا آپریشن سندور میں؟ یہ ہم نہیں پوچھیں گے. اور سب سے زیادہ, جیسا میں نے آپ کو کہا, یہ دکھدائی وشے ہے کہ رشیا آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا MOU سائن کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کتنا ہوش ربا انکشافات ہیں جو ان کی اپوزیشن کر رہی ہے, اور خاص طور پہ کتنا ایکسپوز ہو گیا ہے مودی اور ہندوتوا کے یہ ایجنڈا ود ان ہندوستان. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپوزیشن جو سوال کریے بہت جینوئن سوال ہے, اس کو پہلے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف اٹ کہ آپ بلیم گیم میں پاکستان کو انوالو کریں. اور میرا خیال ہے انہوں نے جو سٹارٹ بھی اسی لیے لیا تھا کہ پاکستان پہ بلیم اس لیے ڈالا تھا کیونکہ یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے تھے یا ان کی خود کی انوالومنٹ تھی اس سارے میٹر کے اندر. اور جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ انٹرنیشنلی کس طرح سے آئسولیشن کی یہ بات کیا کرتے تھے پاکستان کے لے کے, دیکھیں آج آئسولیٹ کون ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور رشیا کی جہاں تک یہ بات کہتے ہیں تو بینگ این ایکسپرٹ ان رشین افیئرس, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات سٹارٹ تب ہوئی ہے جب آپ انٹرنیشنلی یوکرین کے معاملے میں رشیا کا اس کو کہیں پہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے, جسٹ بیکاز آپ انڈین الائنس میں آ گئے. یہ تمہارا مسئلہ, میرا تو نہیں ہے. جی, تو اب جب آپ ایسے کریں گے تو وہ بھی یہی کریں گے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے. اینڈ آن دا ادر ہینڈ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سنس 2015 اسپیسیفکلی جب سے امریکا کی انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی ہے, اس سے آنورڈ جس طرح سے انڈیا امریکن اور ویسٹرن بلاک میں چلا گیا, تو یہ آبویسلی یہ ایک کائنڈ آف ورنگ سم سچویشن ہے رشیا کے لیے. تو وہ بھی اب وہ الائنسز کی طرف جا رہا ہے جو اس کے لیے مور بینیفیشیل ہے, اینڈ پاکستان از ون آف دیم. ہمیں بالکل آخری جو موضوع ہے ہمارا اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں, اور بڑا ہی دل دہلا دینے والا موضوع ہے آسیہ اور نیلوفر کے حوالے سے. یہ دو بچیاں جن کو شہید کیا گیا, جن کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا, انڈین آرمڈ فورسز نے کیا,
15 برس بیت گئے ہیں، ان کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں، جن کو نہیں ملا۔ 29 مئی 2009 کو یہ سانحہ پیش آیا اور انہیں بعد میں قتل بھی کر دیا گیا۔ 1989 سے لے کر اب تک 11,266 خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی کرنے والی بھارتی فورسز ہیں۔ عبدالحمید لون کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آسیہ اور نیلوفر کو جو انصاف نہیں ملا، اس ہندوستان کی ریاست اور ہندوستان کی فوج کس حد تک ذمہ دار ہے؟ تحریک آزادی کشمیر میں ہندوستانی فورسز کی طرف سے ایک سنگین انسانی حقوق کی پامالی دیکھی ہے ہم نے، جہاں ہمیشہ سے ہی خواتین کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ خواتین کا سب سے زیادہ استحصال ہوا ہے کشمیر کے اندر، اور بھارتی فورسز نے ہمیشہ خواتین کو ٹارگٹ کیا، دست درازی اور زیادتیاں، جبر۔ تو وہیں آج جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید بین الاقوامی برادری جو ہے وہ کوئی انصاف دے گی انہیں، ان کے لواحقین کو، یا جو باقی کنن پوش پورہ کے ہیں، اسی طرح سے ہزاروں ایسی خواتین ہیں جو زیادتی ان کا شکار رہی ہیں۔ تو بہرحال آج ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں، یہ ہندوستان کے نام نہاد جمہوری چہرے پہ بھی دبا ہے، جہاں ان کی فورسز جو وہاں پر دندناتی ہوئی پھیر رہی ہے، جس طرح سے شیطانی کھیل کھیل رہی ہے، یہ بین الاقوامی برادری کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے بھی، کہ آسیہ اور نیلوفر کے ساتھ جو ہوا، اور اس کے بعد بھارتی فورسز نے ان کے لواحقین کو FIR درج کرانے سے بھی روکا، ان پہ دباؤ ڈالا۔ تو یہ کھلی دہشت کشمیری آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں بھولیں گے، اور یہ کشمیریوں کے دلوں پر زخم آج بھی تازہ ہیں۔ I have to wind up۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز پہ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔